الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نوجوانوں، غور سے آپ لوگ یہ بات کو ضرور سن لیں، اور والدین کو بھی سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچے رہیں، لیکن گناہ سے بچنے والا جو طریقہ ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے ہیں، کوئی عمل نہیں کرتے، اور نہ بچنے کی کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ اب دیکھیے، شادی بیاہ جو ہے لڑکا لڑکی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایسے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا، لیکن یہ فرض ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے، اور شادی کے بغیر انسان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اور انسان بھٹکتا رہتا ہے، اس کی زندگی نامکمل ہے۔ لیکن شادی کا طریقہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم لوگ کیا اس طریقے سے، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہم لوگ رشتے بناتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم لوگوں کا جو شادی میں رشتہ بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ ایسا ہے کہ ہم لوگ مال و زر پہ نظر رکھتے ہیں۔ چاہے لڑکا والے ہیں، وہ بھی مال کی طرف ان کی بھی نظر ہوتی ہے، لڑکی والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ لڑکا بہت مالدار ہو، بہت پیسے کماتا ہو، بھلے وہ رشوت لے کے کما رہا ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے، وہی کسی طرح سے بھی، بس میری بیٹی وہاں جا کے سنگھاسن پہ بیٹھ جائے گی رانی بن کے۔ یہ ہماری سوچ ہے، جس کی وجہ سے ہماری آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شادی بیاہ میں حسن و جمال کو، حسب و نسب کو، مال و زر کو دیکھ سکتے ہو۔ اگر ساری خوبیاں مل جائیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو ضروری جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے کہ نہیں، اتنی پڑھی لکھی لڑکی ہوگی تو شادی کریں گے، کمانے والی ہوگی تو کریں گے، اور مال و زر، اس کے باپ کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں گے تب کریں گے وہاں شادی۔ تو اس قسم کا ہم نے سوچ بنا لیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے پرہیزگاری، تقوی، نیک پنا ان کے اندر جو ایک انسان میں ہونا چاہیے وہ چیز نہیں دیکھی۔ پتہ یہ چلا کہ دولت تو آپ کو مل گئی، حسن و جمال بھی مل گیا، سب کچھ ملا، لیکن لوگ بہت خراب ہیں، دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب دین والے لوگ نہیں ہوتے ہیں تو بد اخلاق بھی ہوتے ہیں، بہت قسم کی ان میں خرابیاں نظر آتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زندگی بھر اس گھرانے میں رہنے والے کو غیبت کا سہارا لے کر کے جینا پڑتا ہے، کیونکہ انسانی ایک فطرت ہے کہ جب انسان کو کوئی تنگ کرتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہتا ہے۔ اگر کمزور ہے تو پھر تو اس کو جواب اسی وقت وہ دے دے گا، لیکن مضبوط ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بیٹی کا گھر ہے، وہاں تو وہ جا کر کے لڑ نہیں سکتے، تو پھر وہ غیبت سے سہارا لیتے ہیں، اپنے بوجھ دل کا کم کر لیتے ہیں۔ اب ساری زندگی جب آپ 20-30 سال اپنی بیٹی کی یا بیٹا کی شادی کرنے کے بعد زندہ رہیں گے، 30 سال تک آپ کی زندگی غیبت میں گزرے گی۔ تو اس غیبت میں زندگی گزارنے کے کا وجہ کون بنا؟ آپ خود بنے۔ کیوں آپ نے ایسا سوچا؟ اور یاد رہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو ہم توڑیں گے، ان کی بھی قول کا خیال نہیں کریں گے، اور اللہ کے قانون کو توڑیں گے، تو پھر ہمیں سزا دنیا میں اسی طرح ملتی ہے کہ پھر ہمارے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور پھر ہم غیبت کا سہارا لے کر کے جیتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ جو لوگ بھی، جو نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پرہیزگار اور متقی گھرانے میں شادی کریں، تاکہ نہ وہ آپ کو تنگ کریں گے، نہ آپ کی بیٹی کو وہ تنگ کریں گے، اور نہ وہ داماد والے جو ہیں وہ اپنے داماد کو کسی قسم کا
پریشر نہیں ڈالیں گے، ظاہر ہے وہ متقی لوگ ہیں، وہ تو نہیں کہیں گے کہ میری بیٹی، پابندی نہیں لگائیں گے داماد پر کہ اس طرح سے میری بیٹی کو گھمانا ہے، اس طرح سے لانا ہے، اتنے دنوں میں آنا ہے، وہ پابند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، as you like، جیسے تمہاری بات. تو پھر کیا ہوتا ہے، اس گھرانے میں ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے نہیں ہوتے ہیں اور خوشحال زندگی گزرتی ہے. تو ہم لوگ تقویٰ نہیں دیکھتے ہیں. جس گھر میں اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے وہاں بات آگے چلانی چاہیے. جہاں کوئی لوگ نمازی نہیں ہیں، متقی لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، وہاں سے تو انسان کو کنارہ کشی ہی لے لینا چاہیے. ورنہ پھر بے دین کے گھر میں جانے کے بعد انسان بے دین ہی ہو جاتا ہے، اور دیندار کے گھر میں جانے والا بے دین بھی دیندار بن جاتا ہے. سنگ صحبت کن تاثیر، صحبت کا اثر ہوتا ہے انسان میں. تو اب لوگ جو ہے تو مال و زر کو دیکھتے ہیں، عہدہ کو دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے گی، میرا بڑا نام ہوگا. کچھ نام نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے. وہاں انسان اور ذلیل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کمتری، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. اپنے سے کم میں شادی کیجئے تو آپ فیل کریں گے کہ میں کچھ ہوں، اور آپ کو وہی عزت بھی ملے گی. بڑے گھر کا داماد اگر غریب ہو جاتا ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ بڑے گھروں میں بیٹی کی شادی تو کر دیتے ہیں لیکن تانے سننا پڑتا ہے ان کو. مل جائے وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ جو ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے، لڑکے کی لڑکی کی عمر آگے بڑھ رہی ہے، نہیں ہمیں ایسا ملے گا تو کریں گے، یہ غلط ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں بیٹھے بٹھایا کوئی آ جاتا ہے اللہ کا ولی کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ اچھے لوگ ہیں، ہم رشتہ داری آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، بے شک آپ رشتہ داری ان سے قائم کیجئے. لیکن ہم نے جو رشتہ داری قائم کرنے والا سوچ رکھا ہوا ہے وہ کہ ہم سے بھی زیادہ کوئی ہوگا تب شادی کریں گے، میرے بیٹیا میں یہ خوبی ہے، میری بیٹی میں یہ خوبیاں ہیں، ہمیں تو مل جائے گا. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے عمر ڈھل جاتی ہے، پھر اس سے بھی جو مل رہا تھا اس سے بھی گیا گزرا ملتا ہے. تو اس چیز سے گریز کیا جائے، پرہیزگار اور متقی گھرانے میں شادی کیجئے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور دوسری بات، غیبت سے آپ بچ جائیں گے. اب دیکھیے، میں اپنی بات بتاتا ہوں. میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اللہ پاک نے جیسا میں نے سوچا تھا کہ متقی اور نیک لوگ ملے، چاہے جیسے بھی ہوں، ان کے پاس مال و زر ہو نہ ہو، بس اتنا ہو کہ کسی کی محتاجی والی زندگی ان کی نہ ہو. اللہ پاک نے بھیج دیا، ساری خوبیاں ہیں. مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی غیبت کیا ہوگا ان کی، کیونکہ کبھی تنگ ہی نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں وہ لوگ بھی غیبت سے بچے ہوئے ہوں گے ہماری رشتہ داری کی وجہ سے، کیونکہ اگر میں تنگ کروں گا تو وہ غیبت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو دونوں گھرانہ جو ہے غیبت سے بچا ہوا ہے، لہٰذا غیبت سے مراد گناہ سے بچے ہوئے ہیں. اور ایسی عمر میں انسان گنہگار بن جائے، جب مرنے کے قریب، جب انسان بہو اور داماد والا بنتا ہے تو اس کی تو موت قریب ہو جاتی ہے. اور اس عمر میں انسان کو گناہ سے بچنے کے بجائے لوگ گناہ میں دھستے چلے جاتے ہیں اور پھر اپنی آخرت خراب ہو جاتی ہے. یہ غیبت کیا معمولی چیز ہے، بہت خراب بیماری ہے یہ. اور اس کی پھر ایک عادت بھی بن جاتی ہے کہ غیبت پھر کرنے کی عادت بن گئی تو اب وہ غیبت ہی کریں گے. اور پھر لوگ آ کر کے سوال بھی کرتے ہیں، ہاں بھائی تمہارے وہاں تو ایسی بیٹی کو تکلیف ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر کہانی شروع ہوتی ہے تو ایک ایک گھنٹہ وہ غیبت چل رہی ہے. اس سے بچنے کا فارمولہ یہی ہے کہ دیندار، نیک، شریف، اچھے لوگوں میں شادی کیجئے. آپ باقی اگر آپ کے نصیب میں سکھ آرام ہے اور تو دولت آ جائے گی، لیکن دولت سے سکون نہیں ملتا ہے. سکون ملتا ہے انسان کو محبت سے، اچھے اخلاق سے. اگر ہماری کوئی عزت کرتا ہے تو مجھے سکون مل جاتا ہے. اگر کوئی ہمیں لاکھ اچھا کھانا کھلا دے اور 2 کڑوی باتیں سنا دے، وہ کھانا کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور دل خراب ہو جاتا ہے، وہ بدہضمی ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.
تو نوجوانوں، آپ لوگ اپنے والدین کو سمجھائیے اور سمجھ سے کام لیجیے، ورنہ آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کا سسرال ہوگا، آپ کے برے بھلی بات ہوں گی، پھر آپ کچھ بولیں گے، گستاخی ہو جائے گی، گنہگار بنیں گے۔ تو ان گناہ سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے گھرانے میں رشتہ داری قائم کیجیے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔